اب افغانستان یہ جو طالبان ہیں یہ پے در پہ کچھ نہ کچھ پاکستان کی سالمیت کو متاثر کرنے کے لیے، سبوتاج کرنے کے لیے ایسی اسٹریٹجیز جو ہے وہ اپنا رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ایک فل فلیج وار افغانستان کے ساتھ ہو جانی چاہیے؟ پاکستان کو کس طریقے سے افغانستان کو جواب دینا چاہیے؟ میں اس سے پہلے آپ کو چند اور خبریں دینا چاہتا ہوں. یہ ایک مہم چلی ہوئی ہے جس میں ٹویٹر ہینڈلز جو ہیں وہ کہاں سے کس کے چل رہے ہیں. عمران خان کا ٹویٹر ہینڈل انفارچونیٹ، بڑی حیرانگی والی بات ہے، انڈیا سے چل رہا ہے. مہارنگ کا بھی جو ہے وہ یو کے سے اور یو ایس سے مختلف لوکیشنز آ رہی ہیں. اسی طرح دیر سو مینی ادر لیڈرز. ان کے ٹویٹر ہینڈلز بیرون ملک سے، اسرائیل سے بھی کچھ لوگوں کے ٹویٹر ہینڈل چل رہے ہیں. ایک تو یہ ذہن میں رکھیں، اس کے پیچھے افغانستان، اسرائیل، بھارت. لیکن کیا اب لوگ فیڈ اپ ہو چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے؟ یس، پرسنالٹیز کی بات کرتا ہے عمران خان کہ میں اینٹی پرسنالٹی، یہ اس کو بچے بجونگڑے کو لگایا ہوا ہے کے پی کے میں کہ کوئی پرسنالٹی نہیں اور میں نے اس کو سی ایم لگا دیا. بیڑا غرق، وہ بھی رونا ہی روتا رہتا ہے، عمران خان سے ملنے نہیں دیا گیا. لوگ اس کے خلاف ہو گئے ہیں، ٹویٹر کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر لوگ اس کے خلاف ہو گئے ہیں. کوئی پتہ نہیں، اپنا تھوکا چاٹتے ہیں، واپس گنڈا پور کو ہی لگا دیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رخمہ عرفان ملک. 360 ڈیجیٹل کے اس پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی. آج کے اس پوڈ کاسٹ میں میرے ساتھ موجود ہیں وکاس ولانا. وکاس، تھینک یو سو مچ. آج صبح ایک افسوسناک خبر آئی، پشاور میں ایف سی ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا جاتا ہے جس کے نتیجے میں 3 ایف سی جوان جام شہادت نوش کر گئے، لیکن یہ حملہ ناکام بنا دیا گیا. اچھا، جو تینوں خودکش بمبار تھے یہ تینوں افغانی نکلے. اب افغانستان یہ جو طالبان ہیں یہ پے در پہ کچھ نہ کچھ پاکستان کی سالمیت کو متاثر کرنے کے لیے، سبوتاج کرنے کے لیے ایسی اسٹریٹجیز جو ہے وہ اپنا رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ایک فل فلیج وار افغانستان کے ساتھ ہو جانی چاہیے؟ پاکستان کو کس طریقے سے افغانستان کو جواب دینا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. خواجہ آصف تو اس سے پہلے متعدد بار کہہ چکے ہیں اور وہ اس چیز کے حامی ہیں جو ہمارے وزیر دفاع ہیں کہ پاکستان کا دفاع تبھی ممکن ہوگا جب پاکستان جو ہے وہ اگریسو موڈ میں آئے گا ود آل دیز پراکسیز وار اسٹیٹ، جو پراکسیز کو پشت پناہی دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک تو میں اس سے پہلے آپ کو چند اور خبریں دینا چاہتا ہوں کہ یہ ایک مہم چلی ہوئی ہے جس میں ٹویٹر ہینڈلز جو ہیں وہ کہاں سے کس کے چل رہے ہیں. عمران خان کا ٹویٹر ہینڈل انفارچونیٹ، ویسے بڑی حیرانگی والی بات ہے، انڈیا سے چل رہا ہے. مہارنگ کا بھی جو ہے وہ یو کے سے اور یو ایس سے مختلف لوکیشنز آ رہی ہیں. اسی طرح دیر سو مینی ادر لیڈرز جو تحریک انصاف کے ہیں. ان کے سب کے ٹویٹر ہینڈلز جو ہیں وہ، جیسے مراد سعید کا ٹویٹر ہینڈل بھی یو ایس اے سے چل رہا ہے. ان کے ٹویٹر ہینڈلز بیرون ملک سے اور اسرائیل سے بھی کچھ لوگوں کے ٹویٹر ہینڈل چل رہے ہیں. تو ایک تو یہ ذہن میں رکھیں، ایک یہ پراکسی ہے. ٹھیک ہے. اس کے پیچھے افغانستان، اسرائیل، بھارت، پاکستان مخالف طاقتیں وہ ہیں. ایک وار ہم کر رہے ہیں، انٹرنل وار. وی آر مچ بزی ان آر انٹرنل وار دین دی ایکسٹرنل وار. ایکسٹرنل وار تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو آپ نے 3 گھنٹے کی ایک ایکسرسائز ہماری 9 مئی 10 مئی کی رات کو دیکھ لی تھی. تو یہ ایک آدھے گھنٹے کی ایکسرسائز ہوگی جو افغانستان کو، یہ تو وہ تو اس کا تو ایک حصہ، ایک پٹی نست و نابود ہوئی نا. یہاں پر تو صرف نوحے بچیں گے افغانستان میں. یا پھر یہ ہمارا صوبہ بن جائے گا یا پھر ہمارے غلام بن جائیں گے. افغانستان کو پاکستان آدھے گھنٹے کے اندر غلام بنا سکتا ہے. مگر سوال یہ ہے کہ جو ان کی پراکسیز ہیں ان کا پہلے سد باب کرنا ہے اور ان کا سلولی گریجولی. آپ نے کینسر ایک بیماری کا نام سنا ہے، وہ اینٹی بائیوٹک سے یا کوئی ایسی میڈیسن لے لیں کہ ایک دم سے، جیسے نزلہ زکام بخار ہے، تو یہ افغانستان، یہ بھارت، یہ ہمارے لیے نزلہ زکام ہے. ایک اینٹی بائیوٹک لیتے ہیں اور آپ کو 2-3 گھنٹوں میں ریلیف مل جاتا ہے. مگر جو عمران خان، مہارنگ لانگو اینڈ دا اسٹف، یہ ہمارے لیے ایک کینسر ہے. کینسر کا علاج اینٹی بائیوٹک سے فوری طور پر تو نہیں ہوتا، اس کی تو پراپر ویکسینیشن ہوگی، آپ کو پتہ ہے کیمو ہوگی، ایک پروسیس طریقہ ہے اور اس میں دونوں طرف سے خطرات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب اس کینسر کو سب سے پہلے اس کا پروسیس سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے اور آپ نے اس پروسیس کو دیکھ لیا ہے. سب سے بڑا
جو پہلا مرحلہ تھا وہ تھا اس بات کی گواہی کہ عوام کے دلوں میں یہ بستے ہیں. آپ نے کل کے انتخابات میں دیکھ لیا. اب وہ ایک نیا نیریٹو بنا رہے ہیں تحریک انصاف والے کہ جی کیونکہ یہ 47 45 اسی میں انہی کا تو الیکشن ہوتا ہے تو پھر عوام کو نکلنے کی ضرورت ہی کیا تھی. ذرا کیٹیگوریکلی دیکھ لیں, ہری پور KPK میں انتخاب ہوتا ہے, یہ انہوں نے اپنی روایت برقرار رکھی ہے. 2018 سے 2022 تک جتنے انتخابات ہوئے یہ الیکشن ہارے ہیں. آج بھی انہوں نے اپنی روایات کو برقرار رکھا ہے. 2018 سے 2022 کے درمیان KPK میں انتخابات ہوئے تھے, نون لیگ جیتی تھی. آج بھی نون لیگ KPK سے جیتی ہے. پنجاب میں تو وہ جیتے ہی تھے. آپ ایک طرح سے کہہ لیں مطلب پورے پاکستان میں نون لیگ نے کلین سویپ کیا جی ایک طرح سے. اب اس میں ڈیفرنٹ کیا ہوا ہے؟ ڈیفرنٹ یہ ہوا ہے کہ عمران خان اپوزیشن یعنی تحریک انصاف اپوزیشن میں ہو کر پنجاب میں, کیونکہ تب ان کا مدعا یہ تھا کہ جو حکومتوں میں ہوتے ہیں تو شاید لوگ ان کی پالیسی سے ناراض ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تب الیکشن ہارے. پھر آج الیکشن ہاریں گے تو دھاندلی کیسے؟ KPK میں کسی نون لیگ کے بندے کو تو نوٹس نہیں کیا. الیکشن کمیشن کی وارننگ کسی نون لیگ کے پیپلز پارٹی کے بندے کو تو نہیں گئی, CM KPK کو گئی ہے. یاد ہے نا, اس کو بولا گیا ہے کہ آپ کا جو بیان ہے الیکشن کمیشن کے عملے کو دھمکانے والا, ان کو جان کی دھمکیاں دینے والا, اس کے اوپر آپ کو نوٹس سرو کیا جاتا ہے. اور جس کی وجہ سے ان کو بیچ میں سے مائنس کر دیا گیا اور یہ اسٹیٹ مشینری نے الیکشن کروایا. یعنی KPK گورنمنٹ کسی قسم کی سرویلنس یا کسی قسم کی سپورٹ نہیں کرے گی الیکشن معاملات میں. تو یہاں تک معاملات ہوئے, اس کے باوجود تم ہارے ہو. پنجاب میں CM پنجاب مریم نواز کو تو کوئی نوٹس نہیں آیا, نہ انہوں نے الیکشن جیتنے کا یا نہ دھمکانے کا کوئی بیان دیا, نہیں دیا. چھوٹے چھوٹے لیڈروں کو 2-4 لوگوں کو نوٹسز آئے ہیں, اس کے اوپر انہوں نے معافی مانگی ہے. جیسے وہ ایک وزیر مملکت حذیفہ صاحب ہیں جن کا انٹرویو بھی آپ کر کے آئیں, انہوں نے بھی معذرت کی ہے کہ چلیں ٹھیک ہے ہم اس سے پیچھے ہو جاتے ہیں. اسی طرح طلال چودھری کو ایک نوٹس سرو ہوا کہ جا کے انہوں نے وکٹری کے اوپر نعرے شعرے لگائے ہیں. ان کے بھائی کا میرے خیال سے ابھی الیکشن بھی انہوں نے روکا ہوا ہے, وہ بھی اناؤنس کر دیں گے, تو جیتے آئیں گے موسٹلی, یہ جیتے ہیں. تو بات یہ کرنے کی تھی کہ جہاں پر پاپولیرٹی 70% سے 90% 99% ہونے کا دعویٰ تھا یوتھیوں کا, وہ تو دم توڑ گیا, وہ تو دم توڑ گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو کیمو ہو رہی ہے اس کینسر کے خلاف, اس کا پہلا بڑی مؤثر اور کارگر ثابت ہو رہی ہے, اس کا رزلٹ آنا شروع ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ اب یہ مرض لا علاج نہیں رہا. اچھا دیکھیں, ایک تو علاج ویسے کیا جا رہا ہے اور دوسرا یہ کہ لوگ بھی اب فیڈ اپ ہو چکے ہیں, لوگ ان کے جھوٹوں سے فیڈ اپ ہو چکے ہیں. کبھی کچھ کہتے ہیں پل میں تولا پل میں ماشا, ماضی میں جن لوگوں کو یہ لوگ برا بھلا کہہ چکے ہوئے ہیں, اب یہ دیکھ لیں کہ انہی محمود خان اچکزئی سب سے بڑی اگزامپل, ماضی میں یہ پنجاب کا ڈاکو پرویز الہی کو کہتے تھے, بعد میں اسی کو پارٹی صدر بنا دیا گیا. اور اس طرح کی ملٹیپل اگزامپلس موجود ہیں کہ یہ لوگ ضرورت پڑنے پر جن کو سب سے زیادہ برا بھلا کہتے ہیں ان کو بھی باپ بنا لیتے ہیں. اور ابھی محمود خان اچکزئی کی اگزامپل سب سے آگے, تو لوگ ان کے جو پے در پہ جھوٹ ہیں ان سے بھی تنگ آ چکے ہیں. ووٹر ٹرن آؤٹ بھی پاکستان تحریک انصاف کی حد تک اگر دیکھیں تو وہ بڑا کم تھا. نہیں ووٹر بہت, ہری پور میں 1,10,000 انہوں نے ووٹ لیے تھے, ابھی انہوں نے 1,20,000 لیے ہیں. 10,000 ووٹ ان کو بڑے ہیں, مگر سوال یہ ہے کہ نون لیگ کو 1,00,000 ووٹ پڑا ہے زیادہ. یعنی نون لیگ کو 70,000 ووٹ پڑا تھا جو کہ غلط تھا. نون لیگ کو 70,000 سے 1,63,000 پہ چلا گیا, تقریباً کہہ لیں کہ 1,00,000 کے قریب ووٹ اضافہ ہوا. ان کا 10,000 ہوا. یہ نہیں ہے کہ ووٹر جو ہے کہ وہ ہی گھر سے نہیں نکلا, جو کہ یہ بیانیہ بنا رہے ہیں نا کہ ووٹر ہی گھر سے نہیں نکل رہا. ووٹرز نے اس الیکشن کو, چونکہ یہ اسٹیٹ سپانسرڈ الیکشن ہے, یہ پورا ٹویٹر بھرا پڑا ہے کہ چونکہ پہلے ہی پتا ہے کس نے ہارنا ہے. بنانے میں تو لوگ ویسے ہی جھوٹا بیانیہ بنا رہے ہیں. اگر جھوٹا بیانیہ بنا رہے ہیں تو ان کا بیانیہ وہیں پر کینسل ہو جاتا ہے یا ضائع ہو جاتا ہے. کہ اگر پہلے 1,10,000 آپ کو ووٹ پڑا ہے, آپ کو 1,20,000 پڑا ہے, تو 1,10,000 بھی انٹیکٹ ہے آپ کا.
اور 10,000 مزید لوگوں نے ووٹ دیا, مگر جیتنے والے کو 1 لاکھ بندوں نے زیادہ ووٹ دیا ہے. آپ کو وہ 1 لاکھ ووٹ خود لینا چاہیے تھا اپنی 1.5 سالہ پرفارمنس کے اندر KPK میں, ٹھیک ہے. اسی طرح 129 کے اندر بھی یہی صورتحال رہی ہے. اچھا آپ یہ دیکھیں اوور آل بڑے مارجن سے جیتے ہیں نعمان صاحب. ہاں جی, وہ جو حماد اظہر کے والد کی چھوڑی ہوئی سیٹ تھی. اچھا اس پہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو اپنے لوگ ہیں وہ بہت زیادہ کرٹیسائز کر رہے ہیں. آمین. پاکستان تحریک انصاف کے اپنے جو لوگ ہیں ووٹر سپورٹر اور رہنما, وہ اس چیز کو بڑا کرٹیسائز کر رہے ہیں. جو NA 129 جو حماد اظہر کے والد کے انتقال کے بعد سیٹ خالی ہوئی تھی, اس کی ٹکٹ کسی عام رہنما کو دینی چاہیے تھی, کسی عام رہنما نہیں ورکر کو دینی چاہیے تھی, وہ اپنے کزن کو دے دیا. وہاں پر بھی لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ ناراض ہیں. اب ہری پور دیکھیں KPK میں ہے نا, انہوں نے صرف 2 سیٹوں پر الیکشن کا بوائیکاٹ نہیں کیا, باقی ہر جگہ بوائیکاٹ کیا. اور آپ KPK کی اس وقت صورتحال دیکھ لیں کہ ہری پور وہاں سے بھی یہ لوگ ہار گئے, جو عمر ایوب نے اپنی 90 کے بعد اپنی مسز کی بات بتا رہا ہوں کہ وہاں پر نون لیگ کا 1 لاکھ ووٹ بڑھا ہے. ہاں ٹھیک ہے. یہاں پر جو کہ کنسیڈر کیا جاتا تھا, ایک تو مجھے بہترین لاہور کے اندر اگزامپل ملی کہ جس نے وراثت کی پارٹی کا نعرہ لگایا کہ اینٹی وراثت نیپوٹزم نہیں ہوگی, بہترین اگزامپل دی ہے. اور یہ خان صاحب نے ہی, آپ کو پتہ ہے, انہی سے پروو ہو کے یہ ٹکٹ ملی ہے. یہ خان صاحب سے پروو ہوئی ہے. بالکل حماد اظہر صاحب کی ریکمنڈیشن کے اوپر. ایک تو وہ خود بگوڑا گیا, ساری دنیا کو پتہ ہے. تھوڑی سی اب وہ میں زیادہ باتیں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کہاں سے آشیرواد ہے اس کو. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, میرے پاس ساری خبر ہے کہ کہاں سے کس لیول پہ, نہیں چھوڑے رہنے دیں, کہاں سے کس لیول پہ آشیرواد ہے. کیونکہ جس نے خبر دی اس نے کہا کہ وہ پھر میرا نام آ جائے گا, اور صحافی کا کام ہے کہ سورس جو ہے وہ پھر بتانا پڑے گا. ٹھیک ہے, یہ خبر میں دے دوں اور مجھے کہیں چیلنج کیا جائے تو بغیر سورس کے تو بات آگے بڑھے گی نہیں. اور سورس نے خود منع کیا کہ میرا نام نہیں آئے گا. تو میری انڈرسٹینڈنگ کے لیے انہیں مجھے خبر دی ہوئی ہے کہ کس شخصیت یا کہاں سے اس کو ریلیف ہے حماد اظہر کو. سو یہ نارمل چیز ہے پاکستان میں ریلیف لینا. لیکن کیا اب لوگ فیڈ اپ ہو چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے؟ یس, پرسنالٹیز کی بات کرتا ہے عمران خان کہ میں اینٹی پرسنالٹی, یہ اس کو بچے بجونگڑے کو لگایا ہوا ہے KPK میں کہ کوئی پرسنالٹی نہیں اور میں نے اس کو CM لگا دیا ہے. بیڑا غرق, وہ بھی رونا ہی روتا رہتا ہے, مجھے عمران خان سے ملنے نہیں دیا گیا. لوگ اس کے خلاف ہو گئے ہیں, ٹویٹر کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر لوگ اس کے خلاف ہو گئے ہیں, کیونکہ وہ پڑھ کے کہتے ہیں کہ اس سے اچھا تو گنڈا پوری ٹھیک تھا کہ جو کہ ایٹ لیسٹ بڑھ کے تو مارتا تھا, یہ تو پاؤں پڑ جاتا. کوئی پتہ نہیں, اپنا تھوکا چاٹتے ہیں, واپس گنڈا پور کو ہی لگا دیں. نہیں, اس میں کیا بڑی بات ہے. لیکن بہرحال یہ اس نے پاؤں پڑ گیا وہ. ٹھیک ہے, وہاں پر بھی آپ نے پھس دیکھ لیا, یہاں پر نیپوٹزم ہو گئی. مجھے بتائیں کہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر تحریک انصاف جو ہے وہ اس وقت قبر نہ بنی ہو. تو یہ قبر بن گئی ہے, مقبرہ جو ہے وہ رہ گیا, تو وہ بھی تعمیر ہو رہا ہے, تو وہ ہو جائے گا. تو وہ میں نے جو آپ کو پہلی بات تھی, یہ جو کینسر ہے اس کا علاج جس دن ممکن ہو گیا یا مکمل علاج ہو گیا, اس کے بعد آپ ایزی ہو جائیں. یہ جتنے بھی حملے ہوتے ہیں, یہ دہشت گردی ہوتی ہے یا منشیات ہوتی ہے یا اسمگلنگ ہوتی ہے, یہ بغیر اندر کے سرکار میں بیٹھے ہوئے یہ سارے سیاستدان اور اس طرح کے لوگ جو ہیں ان کے بغیر نہیں ہوتی. ابھی آپ کہہ رہے ہیں جس دن ان کا پورا علاج ہو گیا, تو میرے خیال میں ان کا پورا علاج کیا اب تو ہو ہی چکا ہوا ہے علاج, اور ان کو تو میرے خیال میں وہ حکیم شہزاد کی معجون بھی نہیں ملنی اپنے علاج کے لیے, سیاسی علاج کے لیے. ہاں, وہ بیسیکلی آج میں اس کی ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا, وہ کہہ رہا ہے امریکہ میں AI کے ذریعے نا گوروں کو معجون بیچ رہا ہے. ٹھیک ہے نا, تو عمران خان نے وہ اس کی معجون ان پر سوٹ کرے گی. لیکن بیسیکلی حکیم شہزاد لوہا پاڑ جیسے لوگ عمران خان کے لیے پیدا ہوئے ہیں, کیونکہ مجون کا پتہ آپ کو پلے بوائے کے لیے زیادہ درکار ہوتی ہے. اچھا کوئکلی ایک اور ٹاپک پہ آؤں گی, کیونکہ امریکہ کا ذکر چڑھا. ابھی آپ مجھے ایک وہ پکچر دکھا رہے تھے جس میں ٹرمپ اور نیو یارک کا میئر دونوں ساتھ کرے ہوئے. نیو یارک کا میئر وہ بندہ ہے جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو فاشسٹ کہتا تھا, تو وہ ایک فاشسٹ کے ساتھ کیسے کھڑا ہو گیا, یہ ذرا بتائیے. ہوا یوں ہے کہ بڑی حسن خوبصورت
جمہوریت کی بات ہے. جمہوریت کا حسن جو ہے اصل میں امریکہ بھی اسی طرح اب وہ جمہوری اقدار تو اس میں نہیں رہی, بہرحال پھر بھی بہت زیادہ ہے, کوئی 1-آدھا% کم ہوئی ہیں پچھلے 10 سالوں میں. آپ نے دیکھا ہے کہ جس طرح کے الیکشن الزامات آئے ہیں, اس سے پہلے یہ الزامات نہیں ہوتے تھے. جیسے رشیا کا نام آ جاتا ہے, کبھی چائنا کا نام آ جاتا ہے, کبھی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا نام آ جاتا ہے کہ وہ منور کرتے ہیں الیکشنز کو. بہرحال اس کے باوجود جو لوگوں کے رویے ہیں دے آر مور فرینڈلی ٹو اپوزیشن. ٹھیک ہے, وہ کرٹیسزم کو کرٹیسزم لیتے ہیں, اس کو دشمنی نہیں لیتے. حالانکہ میئر جو نیو یارک ہیں جو کہ مسلم ہیں, اور پوری دنیا اس وقت مسلم ورلڈ جو ہے وہ اس پہ فخر فیل کر رہی ہے. 2 ہی میئر ہیں جو کہ دنیا کو اس وقت پسند ہیں, ایک لندن کا میئر اور 2 ہی میٹروپولیٹن سٹی ہیں, اور دونوں پہ مسلمان ہیں. تو اس نے کھل کے مخالفت کی ہے, فرام دا فرنٹ وہ کھیلا ہے, عوام کے دلوں میں وہ گھر کر گیا ہے. بہت بڑا اپسٹ تھا ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے کہ دنیا کا سب سے بڑا, سب سے زبردست شہر, اور پورے امریکہ کو مطلب 70% امریکہ کو چلانے والا شہر, ٹھیک ہے, اس کی اکانومی میں کردار جیسے ہمارا کراچی تھا کبھی, تو اس کا مجھ سے اقتدار جو ہے وہ چھینا گیا ہے, اور میرے ہوتے ہوئے. ٹھیک ہے, لیکن ٹھیک ہے اس نے ایکسیپٹ کیا, اس نے اس کو دعوت دی, اس نے کہا وہ مل کے کام کرتے ہیں. بہت بڑا شہر ہے, ملینز آبادی ہے, بالکل ایسے, اور ٹریلینز کاروبار پر ڈے کے اوپر ہے. ٹھیک ہے, اور انٹرنیشنل پورا اسٹرکچر جو ہے وہ اکانومی کا اس پہ ٹریڈنگ کا کھڑا ہوا ہے. بلایا تو رپورٹر نے کہا کہ آپ نے اس کو فاشسٹ کہا, تو اس کے اوپر ایکسپلینیشن دینا چاہا اس نے میئر نے, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا لیو اٹ, آئی نو, سے یس اینڈ موو آن. اس نے کہا ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم, تمہاری میری جو ڈسکشن ہے, جو تم نے میرے خلاف باتیں کی ہیں, یہ روٹین کا حصہ ہے, اور یہ سیاست کی بھی یہ چیزیں حصہ ہوتی ہیں. یہ ہو گیا, ٹھیک ہے, تم نے کہہ دیا, مجھے پتہ ہے, آگے بڑھو, بات کرو پروڈکٹیو. اب ذرا میں تھوڑا سا نا فلیش بیک میں گیا, واپس گیا, مجھے 2013 یاد آ گیا. خان کلا بازی کھا کے گرا, نواز شریف اس سے ملنے گیا. نواز شریف نے کہا چھوڑو یار, آؤ سیاست کے میدان میں. سیاست وہاں پہ یہ مطلب یہ ایک انسانیت کی بھی, آؤ نا گراؤنڈ میں آ کے کرکٹ کھیلتے ہیں. ٹھیک ہے, تم نے میرے اوپر بہت گالیاں بکیں, بہت کچھ کر دیا. پھر دوسرا مجھے پھر فلیش بیک میں گیا, 22 اکتوبر 2023 کو نواز شریف ادھر کھڑا ہے جلسے کے اندر, اور اس نے کہا دل تو بڑا زخموں سے چور ہے, میں نے سب کو معاف کر دیا, وی وانٹ ٹو ورک, وی وانٹ ٹو سرو. اور پھر مجھے یاد آیا کہ جو بندہ کرونا میں بھی اپوزیشن لیڈر کو نہیں ملا, بھارت نے پاکستان پر حملہ کر دیا, اپوزیشن لیڈر آیا, یہ نہیں آیا, چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ صاحب ناراض ہو گئے. پھر اس کے بعد پاکستان کشمیر ہاتھ سے نکل گیا اس کے, اور یہ بھی اپوزیشن لیڈر نے اس سے مشورے دینے چاہے, اور تب شہباز شریف نے کہا جنگ لگا دو. کہتا کیا میں جنگ لگا دوں, مطلب اس نے ایک بھی اپوزیشن کی نہیں سنی, اور دعوے کرتا یہ وہ تو یہ دیکھیں, یہ آپ نے ساری بات ایکسپلین کر دی. اور ابھی بھی دیکھیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کو تیار ہیں, وہ ان سے ڈائلاگ کرنے کو, ان سے ڈیل لینے کو تیار ہے, لیکن جہاں پر سیاست دانوں کے ساتھ مل بیٹھ کر معاملات کو افہام و تفہیم سے سارٹ آؤٹ کرنے کی بات آتی ہے, وہاں پہ خان صاحب آگے ہی نہیں ہوتے. سو دس از دا ریئل ایگزامپل جو یہاں پر اگر ڈونلڈ ٹرمپ یہ کرتا, یار یہ میئر جو نیو یارک کا میئر ہے بڑا تڑپ رہا ہے, بڑا اچھل رہا ہے, CIA پینٹاگون کو کہتا ذرا اس کو صحیح کرو, تو پھر وہ عمران خان ہی لگ جاتا ادھر. لیکن اس نے اس کو بلایا, اس نے کہا ٹھیک ہے, کنگریچولیٹ کیا, دونوں نے تصاویر لیں. So this is the actual difference between پاکستان اینڈ امریکہ, یا یہ جو ابھی آپ سینیریو بتا رہے ہیں نیو یارک کا میئر اور خواجہ سرانا ثناءاللہ نے کہا نا کہ زبردستی کا اسے سیاستدان بنایا تھا. بیسیکلی وہ سیاستدان کیا ہوتا ہے کہ کمپینز میں سیاست کی, کسی کو برا بلا بھی کہہ دیا, کسی کو کہہ دیا, اس کے برائیاں بھی یاد کروا دی, مگر جب ایکچوئل گراؤنڈ کے اوپر کام کرنا ہے تو اپوزیشن کی ورتھ اتنی ہے جتنی حکومت کی ہے, اور مل بیٹھ کے کام کرنا. یس, کیونکہ حکومت کے پاس, کیونکہ آپ کے پاس ملک ایک ہے نا, اور آپ نے ملک کی سالمیت کے لیے, بہتری کے لیے, ویلفیئر کے لیے, بہبود کے لیے کام کرنا ہے. اپوزیشن کے پاس بھی نمائندگی ہوتی ہے, اپوزیشن بھی رائے میں شامل ہوتی ہے, رائے شماری میں بھی شامل ہوتی ہے, ڈیسیجنز میں بھی جو پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں اس میں شامل ہوتی ہے, اپنا رائے دیتی ہے. بس ایک ہی اپوزیشن کے پاس پاور نہیں ہوتی, وہ ایگزیکٹو کی پاور نہیں ہوتی, کہ وہ چیف ایگزیکٹو نہیں ہوتا. تو ایک پاور کی وجہ سے آپ ان کی ساری کریکٹرسٹکس کو
بلائے طاق رکھتے ہوئے آپ ان کو انسان ہی نہیں سمجھتے. تو یہ آپ نے صرف حسن اخلاق جو ہے اپوزیشن کے ساتھ عمران خان کا ہی دیکھا تھا, جس میں وہ دیوار کے اندر چن رہا تھا. تو دنیا کے ہر معاشرے کے اندر ان کو انسان سمجھا جاتا ہے اور ان کی رائے کو مقدم رکھا جاتا ہے. تو یہ امریکہ میں ایک بہترین اگزامپل ہے. خدا کے لیے اپنے آنے والے فیوچر میں اس کو امپلیمنٹ کریں اور جو ہارتے ہیں نا اس کو ایکسیپٹ کریں. ڈونلڈ ٹرمپ جیسے لیڈر نے ایکسیپٹ کیا ہار کو کہ ٹھیک ہے نیو یارک میں ہار گیا ہوں, آپ کو مبارکباد. یہاں پر ہار کے کہتے ہیں کہ وہ فارم 47 45, تو یہ گورکھ دھندا چلتا ہی رہنا ہے. بالکل ٹھیک. تھینک یو سو مچ وکاس فار بینگ ود اس ٹوڈے. ویورز آج کے اس پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.